السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک زبردست علمی نکتہ، علمی پوائنٹ۔ پہلے بھی میں نے آپ سے کئی بار کہا کہ اگر آپ کے پاس کاپی، رجسٹر، دستہ، کاغذ، قلم نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے پاس رکھا کریں، کیونکہ علمی نکات آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں ہماری اکیڈمی میں ہی آپ کو صرف ملتے ہیں، باہر تو سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اس لیے یہ پوائنٹ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آج کا جو علمی پوائنٹ ہے وہ نہایت ہی اہم اور زبردست علمی پوائنٹ ہے، تو لہذا آپ تیاری کر لیں لکھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی، لکھ لیا کریں، آپ کو بعد میں کام آتے رہیں گے اس طرح کے علمی پوائنٹ۔ اور انشاءاللہ العزیز جس طرح کی معلومات آپ کو یہاں ہماری اکیڈمی سے میں ملیں گی اور کہیں سے بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ ویڈیو چلنے لگی ہے یار، میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے، مجھے عربی آتی ہے، میں اس کو فی البدی کر سکتا ہوں۔ کہانیاں کسی اور نو کراؤ تو واسطہ پڑھ لکھے بندے نال پہ ہے۔ وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام جب رات کو سوتے تو کیا دعا مانگتے؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ بسمک اموت و احیا بھی پڑھ سکتے ہیں، باسمک اموت و احیا۔ جامعہ ازہر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ام القری یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے یہاں کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ بسمک اموت و احیا بھی پڑھ سکتے ہیں، باسمک اموت و احیا، باسمک اموت و احیا۔ جی ہاں، میرا پوتر کہتا ہے کہ جو سوتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں آپ دو طریقے ہیں پڑھنے کے، دونوں طریقے پڑھ سکتے ہیں، یعنی دو طرح سے وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے انہوں نے بتایا، بخاری شریف میں کئی بار یہ دعا آئی ہے۔ میرا پوتر کہتا ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہم بسمک بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہم باسمک بھی پڑھ سکتے کہ نبی علیہ السلام جب رات کو سوتے تو کیا دعا مانگتے؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ بسمک اموت و احیا بھی پڑھ سکتے ہیں، باسمک اموت و احیا۔ اگر میرے پوتر نے کوئی چھوٹا سا قاعدہ، ابتدائی قاعدہ، مدنی، رحمانی، نورانی، یسرنا القرآن بھی پڑھا ہوا ہوتا تو اتنی بڑی غلطی میرے خیال میں نہ کرتا۔ اگر یہاں حدیث پاک میں اس لفظ کو دونوں طرف پڑھنا جائز ہے، اللہم بسمک بھی اور اللہم باسمک بھی، تو یہ لفظ اسم قرآن کریم میں بھی ایک بار نہیں کئی بار آیا ہے۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی، پہلی سورت جو نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو کیا وہاں پر بھی اقرأ باسم ربک پڑھ سکتے ہیں؟ قیامت تک جواب دینا جائے، قیامت تک جواب اگر دینا میرے جائے۔ پوتر نے بسم اللہ پر غور کیا ہوتا تو بھی اتنی بڑی غلطی نہ کرتا اور اتنی بڑی ٹھوکر نہ کھاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو تھا نا، با حرف جار ہے نا، اس کے بعد اسم اللہ، بے اسم اللہ، اگر چونکہ با حرف ساتھ آ گیا، درمیان میں جو حمزہ تھا وہ حمزہ وصلی تھا، گر گیا، ساکت ہو گیا، تو کیا بسم اللہ کو بے اسم اللہ پڑھنا جائز ہے؟ فیصلہ آپ پر ہے۔ اگر آپ کسی 8-10 سال والے بچے سے پوچھیں نا، جس نے کوئی چھوٹا سا قاعدہ پڑھ رکھا ہو، قرآن کریم کے ابتدائی قاعدوں میں سے جو بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، اگر وہ قاعدہ کسی بچے نے پڑھا ہوا ہو، نورانی قاعدہ ہو، مدنی قاعدہ ہو، رحمانی قاعدہ ہو، یسرنا القرآن ہو، اگر وہ قاعدہ کسی بچے نے پڑھ رکھا ہو، اگر آپ اس سے بھی پوچھیں نا کہ اس کو بے اسم ربے کا پڑھیں گے یا بسم ربے کا پڑھیں گے اس سورہ اقرا میں، تو وہ بچہ بھی کہے گا کہ یہاں پر اقرا بسم ربے کا پڑھیں گے، بے اسم ربے کا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی درمیان کلام میں حذف ہو جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ قرآن کریم میں 12 یہ لفظ آیا ہے، تو اگر حدیث میں اس کو دو طرح سے پڑھنا جائز ہے تو پھر قرآن میں بھی ہر جگہ دو طرح سے پڑھنا جائز ہونا چاہیے۔ قیامت تک جواب دینا جائے، قیامت تک جواب دینا جائے۔